حضرت سیدنا حسن بن عزر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے بغداد کے ایک شخص نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا۔ میں ساحل سمندر پر آیا تاکہ کسی کشتی میں سوار ہو کر جانب منزل روانہ ہو جاؤں۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کشتی موجود ہے اور اس میں ایک لونڈی اور اس کا مالک سوار ہے۔ میں نے بھی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو لونڈی کی مالک نے کہا، اس کشتی میں ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں، ہم نے یہ ساری کشتی کرایہ پر لے لی ہے، لہٰذا تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ لونڈی نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے آقا سے کہا، اس مسکین کو بٹھا لیجئے۔ اس طرح اس لونڈی کی مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی اور کشتی جومتے جومتے بصرہ کی جانب سطح زمین پر چلنے لگی۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ میں ان دونوں سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں خوشگوار گپوں میں مشغول خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر اس لونڈی کی مالک نے کھانا منگوایا اور دسترخوان بچھا دیا۔ جب وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے مجھے آواز دی، اے مسکین، تو بھی آ جاؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی اور میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ اس طرح میں ان کی دعوت پر ان کے ساتھ کھانے لگا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو اس شخص نے اپنی لونڈی سے کہا، اب ہمیں شراب پلاؤ۔ لونڈی نے فوراً شراب کا جام پیش کیا اور وہ شخص شراب پینے لگا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو بھی شراب پلاؤ۔ میں نے کہا، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، میں تمہارا مہمان ہوں اور تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں، اب میں شراب ہرگز نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ پھر جب وہ شراب کی نشے میں مست ہو گیا تو لونڈی سے کہا، سارنگی یعنی باجا لاؤ اور ہمیں گانا سناؤ۔ لونڈی سارنگی لے کر آئی اور اپنی پرکشش آواز میں گانے لگی۔ اس کا مالک گانے سنتا رہا اور جھومتا رہا۔ لونڈی بھی سارنگی بجاتی رہی اور پرکشش آواز سے اپنی مالک کا دل خوش کرتی رہی۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ وہ دونوں اپنی ان رنگینوں میں بدمست تھے اور میں اپنے رب کی ذکر میں مشغول رہا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اس کا نشہ کم ہوا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، کیا تو نے پہلے کبھی اس سے اچھا گانا سنا ہے؟ دیکھو کتنے پیارے انداز میں اس حسینہ نے گانا گایا ہے، کیا تم بھی ایسا گا سکتے ہو؟ میں نے کہا، میں ایک ایسا کلام آپ کو سنا سکتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ گانا کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا گانوں سے بہتر بھی کوئی کلام ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اس سے بہتر کلام بھی ہے۔ اس نے کہا، اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناؤ، ذرا ہم بھی تو سنیں کہ گانوں سے بہتر کیا چیز ہے۔ تو میں نے سورۃ التکویر کی تلاوت شروع کر دی۔ میں تلاوت کرتا جا رہا تھا اور اس کی حالت تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے سیل اشک روا ہو گیا۔ بڑی توجہ و عاجزی کے ساتھ وہ کلام الہی کو سنتا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ کلام الہی کی تجلیاں اس کی سیاہ دل کو منور کر چکی ہے۔ اور یہ کلام میں اس آیات مبارکہ پر پہنچا جس کا ترجمہ ہے، کنز الایمان، اور جب نامہ عمل کھولے جائیں گے تو اس نے اپنی لونڈی سے کہا، جا، میں نے تجھے اللہ کی خاطر آزاد کیا۔ پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئی شراب کی سارے برتن سمندر میں ڈال دیا۔ سارنگی، باجا اور آلات لہو لہب سب توڑ ڈالے۔ پھر وہ بڑے مؤدبانہ انداز میں میرے قریب آیا اور مجھے سینے سے لگا کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگا اور پوچھنے لگا، میں بہت گنہگار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اگر اب توبہ کرو تو کیا اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ میں نے اسے بڑی محبت دی اور کہا، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ وہ تو توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا۔ تم اس سے توبہ کرو، وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اس طرح اس شخص نے میرے سامنے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور خوب رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ پھر ہم بصرہ پہنچے اور دونوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کر لی۔ 40 سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہے۔ 40 سال کے بعد اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس کا بہت غم ہوا۔ پھر ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا۔
تو پوچھا اے میرے بھائی، دنیا سے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوا؟ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے بڑی دلربا اور شیرین آواز میں جواب دیا، دنیا سے جانے کے بعد مجھے میرے رب نے جنت میں بیچ دیا ہے۔ میں نے پوچھا اے میرے بھائی، تمہیں جنت کس عمل کی وجہ سے ملی؟ اس نے جواب دیا، جب تم نے مجھے یہ آیات سنائی جس کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو اسی آیات کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا، اسی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی اور مجھے جنت عطا کر دی گئی۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کی صدقے ہماری مغفرت ہو۔ محترم بھائیوں، اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔